إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا حضرت محترم آپ کے علم میں ہے کہ سورت یاسین کی تفسیر چل رہی تھی، لیکن دنیا کے حالات جس طرح ایک ہی ہفتے میں کروٹ لیتے ہیں تو مناسب یہ سمجھا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، کیونکہ الحمدللہ معاشرے کے اندر ایک شعور اور آگہی آ چکی ہے۔ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ کم از کم یہ پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، اور اگر ایک نمازی کو بھی حقائق کا پتہ نہ ہو، ایک دیندار آدمی کو بھی حقائق کا پتہ نہ ہو کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، تو پھر صرف جذباتیت رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی باقی پیچھے نہیں بچتا۔ تو اس لیے ایک خطبہ مؤخر کر کے آپ کے سامنے آج اس خطبے کے 3 حصے ذکر کروں گا۔ پہلے حصے میں مختصراً یہود کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔
پھر اس تاریخ کی روشنی کے اندر جو اسلام حکومتوں کو کہتا ہے وہ ذکر کروں گا، اور پھر وہ ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہوتی، تو اصحاب سلطہ تو ہم ہیں نہیں، بطور عوام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اسلام، کہ ایک عام آدمی کو ایسے ماحول کے اندر کیا کرنا چاہیے، دین اس کو کیا سکھاتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہے اور ہر چیز بتا گیا۔ پہلا حصہ ہے کہ یہود کی تاریخ کیا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے نبی آئے سارے کے سارے انبیاء ایک ہی دین لے کے آئے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود اسلام رکھا تھا، اور اس کے ماننے والوں کو هو سماکم المسلمین فرمایا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کہہ کے پکارا، کبھی اسلام والے کہہ کے پکارا، کبھی سچے لوگ کہہ کے پکارا، یعنی یہ ساری صفات تھیں اور دین کا نام اسلام تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل چلی، ان کے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا، ان کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی تذکرہ کیا ہے کہ جب سیدہ سارہ علیہ السلام نے وہ ان فرشتوں کو دیکھا تو وہ ایک تعجب میں پڑ گئیں، یہ یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دو کام ہیں، پہلے تو ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، دوسرا آپ کی خوشخبری کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کیا خوشخبری؟ انہوں نے کہا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے اور ان کی نسل میں آگے یعقوب علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ یہی یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے علیہ السلام، انہی کو اسرائیل کہا جاتا۔ تو یہ ان کی جو آگے اولادیں ہوئیں، 12 ان کے بیٹے تھے، یہی 12 قبیلے یہود کے 12 قبیلے کہلاتے ہیں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے، جس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی انہی 12 قبیلوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا عصا اس چھوٹے سے پتھر کے اوپر، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے تھے، کلو اناسم، کہ ہر سارے کے سارے جتنے ہی انسان تھے انہوں نے پہچان لیا تھا مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، تو یہ 12 قبیلے تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں سارے بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا۔ اب یہ تو ہیں حقیقی بنی اسرائیل جو فلسطین میں آباد تھے اس علاقے میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو پھینکا کنویں کے اندر، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے قافلہ لے گیا، وہ مصر میں چلا گیا، اور اس طرح جب وہ قحط سالی پڑی تو یہ وہاں پر گئے، اور 3-4 چکر لگانے کے بعد پھر ان کو وہیں پر آباد کر لیا۔ یوسف علیہ السلام نے باپ یعقوب علیہ السلام اپنے آبائی علاقے فلسطین کے اندر رہے، کیونکہ نبی کو جس علاقے میں بھیج دیا جائے پھر وہ وہیں پر رہتا، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح فلسطین سے بنی اسرائیل مصر میں چلے گئے، اور مصر کے اندر بڑی عزت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب اس عزت کی زندگی کو ذلت کی زندگی میں کیسے بدلا گیا؟ مصر کا جو حکمران ہوتا تھا اس تمام حکمرانوں کو، بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا، جو یوسف علیہ السلام سے کچھ عرصہ بعد آیا، وہ ان بنی اسرائیلیوں سے خار کھا گیا کہ یہ آنے والے مہاجر ہمارے اوپر کیوں سوار ہو گئے ہیں۔ تو اس نے پھر بنی اسرائیل کے جو اگلی ہونے والی نسل ہوتی معلوم ہو جاتا، تو کثرت سے انہوں نے بیٹے ذبح کرنے اس میں شروع کر دیے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹوں کو زندہ قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے ایک بندے کو موقع لگا اور وہ فوت ہو گیا، اس کا وقت آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کے چلے گئے،
اور مدین کے علاقے کے اندر چلے گئے، اور مدین کے علاقے سے جب واپس آئے 10 سال بعد تو اللہ تعالیٰ نے رستے میں ان کو نبوت عطا کر دی۔ اب یہ مصر کے اندر گئے اور جا کے فرعون کو سمجھایا کہ تم کن چیزوں کے اوپر پڑے ہوئے، اپنے آپ کو تم خدا کہتے ہو، اپنی معیشت کے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہو، لوگ تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تم کیا چیز ہو؟ وہ ایسے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ کو بغل سے نکالا، وہ چمک رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بلاؤ جادوگر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ جو رسی تھی وہ دوسروں کو سانپ نظر آنے لگ پڑی، لیکن جادوگر دیکھ رہے کہ یہ رسی ہے۔ عام لوگوں کو وسوسہ پڑا کہ یہ سانپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لا تخف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اور آپ نے بھی اپنے عصا کو پھینک دینا۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ واقعی یہ جو لاٹھی ہے یہ ایسے باقاعدہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جو جادوگر تھے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ ہم چیز تبدیل نہیں کر سکتے، دکھاوا تبدیل کرتے، جادو میں دکھاوا تبدیل ہوتا۔ تو اب وہ جب ایمان لے آئے تو فرعون کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بادشاہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، اب ہم حقیقت کو پہچان چکے ہیں، جادو غلط ہے، یہ سچے نبی ہیں، جو چیز کو تبدیل کر سکتا ہے وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، تو یہ پھر اس کے سچے نبی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گئے۔ اب پہلے بنی اسرائیل کون تھا؟ وہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل اور ان کے 12 بیٹے اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اصلاً بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والے تھے۔ ان باتوں کو بطور ڈاکومنٹ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے، پورا نام ہے تو سورۃ کا بنی اسرائیل، 17ویں سورت ہے قرآن کے اندر۔ یہ کوئی ایسا مذاق کا ٹاپک نہیں ہے۔ اب اس طرح بنی اسرائیل جو صرف اولاد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام پر مشتمل تھی، بہت سارے لوگ ان کے اندر ایمان لا کے داخل ہونے لگے۔ تو اب یہ بھی نسبتاً اصل نسبت نہیں، ویسے ایمان لانے کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ تو اس کے بعد وہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو توبہ کر، دوسرا یہ جو بنی اسرائیل ہیں حقیقی یا جو ایمان لے آئے ہیں ان سب کو چھوڑ دے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں تیرے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا کہ مصر کی حکومت مجھے مل جائے، بس یہ چھوڑ دے، ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ اب مفت کا غلام ہاتھ آیا، کون چھوڑتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کے اوپر 5 دفعہ ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا، 6 دفعہ عذاب ہے اللہ کو۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَةٍ۔ وہ 6 مختلف قسم کے عذابات آئے۔ بہرحال قصہ مختصر، ہر دفعہ عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اللہ سے کہیے اس کو دور کر دیں، اب نہیں کریں گے۔ جب دور ہوتا تو پھر مکر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نکلیے اپنی بنی اسرائیل اضافی ایمان لانے والے لوگ جو حقیقی بنی اسرائیل ان کو لے کے وہاں سے نکلیے، وہاں سے نکل پڑے۔ جب نکلے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، رستے میں دریا ہے، اس کے اوپر لاٹھی ماری اور وہ خشک رستہ بن گیا اور وہ وہاں سے گزر گئے، اور پیچھے فرعون آنے والا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی کے اندر غرق ہو گئے۔ اب یہ بنی اسرائیل نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تحریری شریعت مختلف تختیوں کی شکل میں دے دی۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، جو تختی آپ نے دیکھی ہوگی بڑے بڑے تخت سے، اس کے اوپر نازل ہو گئی۔ 40 دن عبادت کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات الواح کی شکل میں نازل کر۔ اب یہ الواح لے کے اسی بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچڑے کی عبادت کی جا رہی ہے۔ کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات کے جو الواح تھے ان کو ایسے رکھا، وہ سائڈ سے گرنے سے ٹوٹ گیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ سائڈوں سے ٹوٹ گئے، لیکن وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکے، غصے سے آگے بڑھے۔
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، سر کے بال کے داڑھی کے، یہ محاورہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس کی حقیقت سے اللہ ہی واقف ہے۔ وہ کہنے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، سر اور بالوں جو داڑھی کے بال ہیں، سر کے بالوں کو چھوڑ دیجیے اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ اس سے پوچھئے کہ میں نے ان لوگوں نے استضعفونی، کمزور کر کے رکھ دیا تھا، بات نہیں مانتے تھے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب ان کو ایک سزا ملی، اس سزا کا قرآن کے اندر ذکر ہے کہ وہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا لیکن روکا بھی نہیں تھا، ان کو خنجر دے دیا، ان کا نگاہ قتل کرو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر جہاں جاتے بادلوں کا سایہ ہوتا، وہاں سے من و سلوہ نازل کر دیا گیا، کہنے لگے ہم نے یہ نہیں کھانا، نافرمان قوم، ہم نے نہیں یہ کھانا۔ کیا کھانا ہے؟ جی ہم نے کھانا ہے کہ ہم زمین پہ محنت کریں، کھیتی باڑی کریں، وہاں سے جو چیز اگے گی وہ کھائیں گے۔ 5 چیزوں کے انہوں نے نام لیے بطور استعارہ کہ یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا یہ کھانا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ ایک بستی کے اندر، لیکن سجدہ کر کے داخل ہونا اور یہ کہنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ من و سلوہ نازل کرتا ہے، تم اس کو قبول نہیں کرتے، تو اتنا بڑا گناہ تو ہے یہ نا، رب کی رحمت کا انکار۔ ان کی زبان میں حدت ان کا مطلب تھا اللہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے بگاڑ کے نا مذاق کیا اللہ تعالیٰ، لیم بألسنتہم وطانا فی الدین، زبانوں کو گول کر کے اس سے تلفظ کو بگاڑ کے کہنے لگے حدت یا حبت فی شعری، لفظ کو بگاڑ دیا۔ حدت ان کا مطلب تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دی، ان کی زبان میں تھا، انہوں نے نام بگاڑ کے کسی اور ہی محمل سا لفظ بنا دیا۔ تو جس وقت سجدے کی باری آئی کہ سجدہ کر کے اس میں داخل ہونا ہے، تو سجدے میں پیشانی زمین پہ لگتی تھی، یہ ایسے اکڑ گئے، منہ اوپر کر لیا اور سرین زمین پہ لگا لی۔ سجدے کے اندر منہ نیچے ہوتا ہے، سرین اوپر ہوتی ہے، پشت اوپر ہوتی ہے، بالکل الٹ ہو گئے، ہر چیز میں اڑی، ہر چیز میں اڑی۔ یہ ہے وہ بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ داخل ہوں گے، وہاں داخل ہوئے، محنت کرنے لگے، کھانے پینے لگے، وہاں خرابیاں پیدا کرتے رہے، تورات پہ عمل نہیں کرتے رہے، حتیٰ کہ کہنے لگے ہم خدا کو دیکھیں گے تو خدا کو مانیں گے، ورنہ پتہ نہیں آپ کہاں سے تورات لکھ کے لے کے آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر ان کے جو بڑے بڑے افراد تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بیوقوفوں کے اس مطالبے کی وجہ سے رب تعالیٰ ہمیں تو مارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، کوئی بات نہیں۔ اتنے انعامات چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے تورات پھر بھی نہیں ماننی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا فوقکم الطور، کہا بنی اسرائیل یاد ہے کہ پہاڑ اوپر کر دیا، اور دیکھ کے کہنے لگے تو نیچے گر جائے گا، کہا آپ تو رات پکڑتے ہو، کہنے لگے جی عمل کریں گے، چھوڑ دیں، پہاڑ سائڈ پر رکھ دیں، پہاڑ سائڈ پر رکھ دیا۔ اور پھر یہ عمل کے نام پہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کر لی، موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کرنے لگ پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاد کا حکم ہے تو اس بستی کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، طاقتور قوم ضرور ہے، تم اندر داخل ہوگے اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ کہنے لگے اتنی طاقتور قوم ہے، ان فیہا قوما جبارین، اتنی طاقتور قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، ہم نے نہیں ادھر جانا، جب جائیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ فقاتلا، آپ لڑیے جا کے اور آپ کا رب لڑے، ہم ادھر ہی بیٹھا۔ اور پھر اس جرم کی پاداش میں اس صحرا کے اندر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، ان کو کوئی شہر کا رستہ نہ ملا۔ اتنا بڑا صحرا ہے، وہ یہاں پہ جاتے کئی سالوں بعد ادھر تک پہنچتے، اللہ ایسی مت مارتا کہ کونا آنے سے پہلے ہی انہیں نظر نہیں آتا۔ ان میں سے سیانے کہتے کہ نہیں ابھی تو یہ ختم ہی نہیں ہوگا صحرا، ادھر چلے جاؤ، ادھر جاتے ادھر چلے جاتے، یعنی کونے نظر نہیں آتے، اس سے پہلے گھومتے رہے۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال گھومتے پھرتے رہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دوران ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ان کے بعد اللہ نے ان میں ایک اور نبی بھیجا، پھر ان کی سربراہی کے اندر وہ نسل جس نے بدتمیزی کی تھی وہ تباہ ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی نسل کو توفیق دی، انہوں نے جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتیں دی کہ ان میں ایک نوجوان سپاہی تھا،
نوجوان سپاہی نے اس وقت کے سب سے بڑے طاقتور انسان جو لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس کا نام جالوت تھا، اس نوجوان نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور یہ وہ شخص تھے جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا۔ اب یہ فلسطین کے علاقے کے اندر آ گئے، اس شہر کے اندر آ گئے، اس کے اندر 3 پہاڑیاں تھیں، ان میں سے ایک پہاڑی کا نام تھا سیہون۔ اس سیہون پہاڑی کے اوپر انہوں نے اپنا GHQ بنا لیا، اپنا ملٹری ہیڈ کوارٹر بنا لیا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اب وہاں سے فوج جب چلتی تو جس علاقے میں جاتی تہلکہ مچا دیتی، اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیتی۔ اس زمانے کے لوگوں نے بڑے ہی اعلیٰ ایمان حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے تھے، بڑے پکے مومن وہ لوگ ہوئے، اور انہوں نے جہاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو ایسے وسعت دی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں وسعت ہوئی، ہر جگہ پہ مسلمان ہی مسلمان۔ تو یہ اولاد کس کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام کیا تھا؟ اسرائیل، جن کو کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس زمانے میں یہ جو اتنی وسیع سلطنت ہوئی، اس ساری وسیع سلطنت کو اسرائیل کہا جاتا۔ یہ سب چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے، اس کے بارے میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی بادشاہت کی انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دے دی کہ کبھی کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی اور نہ کبھی دے گا۔ تو اتنی وسعت ہو گئی کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑی بلڈنگ بنائی جس کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ بنی، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا، اور ایک بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے بنا دی اپنی عبادت کو، جہاں پہ ایک خالص اللہ کی توحید ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ نسلیں جو ہیں وہ اللہ سے جب دور ہونی شروع ہوئی تو اللہ کی رحمت بھی ان سے پیچھے ہوئی۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے کہ جن کے متعلق اللہ نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں ایک اقوام پہ فضیلت دی تھی، اس زمانے کے اقوام۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب دل ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا، رب کی رحمت بھی ان سے دور ہو گئی۔ جب رب کی رحمت دور ہوئی نا تو اتنی بڑا وہ ہیکل بنا تھا، اور وہ اس پہاڑی کے اوپر اتنی بڑی چھاؤنی بنی تھی کہ جس کے نام سے اس زمانے کے لوگ کانپ اٹھتے تھے، اور اسرائیل سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کے جو یہودی پیدا ہوئے، جو ان میں نبی آتا ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا اس کو ذبح کرتے تھے، نبیوں کو ذبح کیا انہوں نے۔ قرآن نے کئی مقام پہ فرمایا یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین، کئی دفعہ آپ نے قرآن میں پڑھا، یہ وہ یہودی کرتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی تھی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، انہوں نے کہا یہ دونوں نبی نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق شرمناک الزامات لگانے شروع کر دیے، کردار کی کمی کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کیا جا کے پڑھ کے دیکھ لیجیے گا تورات صفحہ نمبر 309 کے اندر کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی کس قسم کے انہوں نے داؤد علیہ السلام پہ الزامات لگائے۔ اور سلیمان علیہ السلام ان کو کہنے لگے یہ اتنے بڑے بادشاہ نہیں تھے، اصل میں یہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ پہلے پارے کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے جادو کا کفر نہیں کیا، یہ شیطانوں نے کیا ہے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اب اس کے بعد جب یہ اس قدر اللہ نے ان کو عروج دیا تو ہر عروج کا زوال، نئی نسلیں اتنی تباہ ہوئی کہ نیچے 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 پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیا، اس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے آ کے جو ذبح کرنا شروع کیا، ان یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ جرم کی پاداش تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے پھر ایسی رحمت دور ہوئی کہ اس زمانے کا ظالم ترین انسان بخت نصر آیا اور اس نے ان کو قتل کیا، پھر پہ در پہ قتل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نمبر 17 ہے، 15واں پارہ کھولیے گا، پہلے صفحے کے اوپر آیت نمبر 5 6 7 8 پڑھ کے دیکھیے گا۔ فرمایا ان کو 2 دفعہ عروج اور 2 دفعہ زوال ہے۔ یہ پہلا عروج بتا دیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، اور زوال کتنا برا آیا کہ
کہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ اب یہ صرف وہ بنی اسرائیل نہیں تھے کہ جو صرف اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے فالورز بھی بنی اسرائیل کا ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لے گیا اور قید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 125 سال بعد ایک نبی بھیجے جن کو عزیر علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کا قرآن میں بھی 2-3 دفعہ ذکر ہے۔ اور ان کو بلا کر وہ جب جس وقت بخت نصر جا رہا تھا، اس نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے۔ جو کوئی تورات کا حافظ ملتا اس کو ذبح کر جاتا، اور جو باقی بچے ان کو لے جا کے غلام بنا لیا۔ جس وقت 125 سال گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے عزیر علیہ السلام۔ آج بھی تورات میں ان کا نام عزرا لکھا ہوا ہے، ان کا اصل نام عزیر علیہ السلام۔ یہ آئے، انہوں نے وہاں سے ان کو آزاد کروایا۔ یہ لوگ دوبارہ اس جگہ پہ فلسطین میں اکٹھے ہوئے۔ وہ ہیکل ٹوٹ چکا تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان تمام جو اس وقت کے یہودی علماء تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو تورات کا لکھو۔ انہوں نے کہا تورات کہاں سے لکھیں گے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں لکھواتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے اور وہ میں تمہیں لکھوا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھوانی شروع کر دی۔ اس قوم میں عزیر علیہ السلام کی محبت راسخ ہو گئی کہ تورات بھی دی اور ہمیں قید سے بھی باہر نکالا۔ اگلی نسلوں نے ان کو محبت میں بڑھاتے ہوئے پھر دین کرتے ہوئے ان کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اس وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر بڑا عروج آیا۔ عروج کے بعد اتنا پھر انہوں نے تباہی پھیری، ہر بندے کو مارنا، قتل کرنا، خرابیاں پیدا کرنی۔ پھر رومن امپائر آئے اور انہوں نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پھر پورے فلسطین میں سے صرف ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر رہ گئے، باقی تتر بتر بھاگ گئے۔ ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو دوبارہ تیسری دفعہ عزت ملے گی۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اس کھجوروں کی بستی کے اندر، تو اس لیے یہ دوڑ کے آئے اس علاقے کی طرف۔ یہاں پہ خیبر کے مقام تک جب پہنچے، انہوں نے دیکھا اتنی کھجوروں کی بستیاں، یہیں پہ آئیں گے نبی، اس لیے وہاں جا کے آباد ہو گئے، بڑے بڑے قلعے بنا لیے کہ ہم میں پھر آخری نبی آئیں گے۔ ان میں سے 3 قبیلے کہنے لگے آگے جا کے بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں آگے کھجوروں کی بستی ہو۔ وہ آئے، پھر وہ مقام یثرب کے اوپر آ کے آباد ہوئے جسے آج مدینہ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے قدر نہیں کی۔ 53 سال کی عمر میں مدینہ کے اندر آیا، یہ لوگ پھر ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، جس کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ تو آخری نبی بھیج جن کے متعلق لکھا ہے جب وہ آئیں گے تو دین اسلام کو غلبہ ہوگا۔ تو جس وقت وہ آ گئے انہوں نے ان کی پہچان لیا، یہ نبی ہوئی ہیں۔ ایسے پہچان لیا یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، جیسے لاکھوں افراد میں نہیں کروڑوں اربوں میں انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، غلطی نہیں کھاتا۔ ایسے تو رات میں ان کی نشانیاں دیکھ کے وہ غلطی نہیں کھائی، انہوں نے کہا یہی وہ آخری نبی، ایمان نہیں لے کر، حتیٰ کہ ان کا نام محمد آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو گری ہوئی ہے وہ پورا ہیکل سلیمانی گرا ہوا ہے، آج بھی وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں تمہاری جگہ نہیں ہے، عیسائیوں تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا وہی گریٹر اسرائیل ہے جو داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کے اوپر وہ سلطنت بنی تھی۔ ہم نے دوبارہ اس سارے خطے کے اوپر قبضہ کرنا ہے، یہ ہے وہ جنگ۔ اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے 1947 کے اندر برطانیہ سے جا کے منوایا تھا اپنا آپ کہ ہمیں اتنا قتل کیا گیا پہلی جنگ عظیم اول میں، جنگ عظیم دوم میں، اب ہمیں کوئی ایک ملک دے دیجئے، ہم وہاں پہ رہنا چاہیں گے۔ برطانیہ نے، تاج برطانیہ نے ان کو الاؤ کر دیا اور پھر وہ UN سے منظور ہوا اور ایک ملک بن گیا 1948 کے اندر۔ اور پھر انہوں نے وہ فلسطین جو مسلمان وہاں آباد تھے، یہ شروع سے خرابیاں پیدا کرتے ہیں جیسے آج کے مسلمان تھے۔ یہودیوں نے پیسہ دیا، 1 روپے کی چیز کے 10 دیے، انہوں نے زمینیں بیچنی شروع کر دی، زمینیں خریدتے گئے، جب بہت ساری زمین خرید لی، سائڈوں پہ باڑ لگا کے کہنے لگے یہ ہمارا ملک ہے۔ اب فلسطینیوں کو اس وقت ہوش آیا، اوہ یہ تو ہماری زمین کھا گئے ہیں، جگہ جگہ خرید کے باقی سارے عزت کو انہوں نے ملک بنا لیا۔ اس وجہ سے آج بھی پاکستان کہتا ہے کہ یہ غاصبانہ قبضہ کیا،
ایسے ہی سمجھنے اگر وہ پاکستان میں کوئی جگہ خریدنی شروع کر دے اگر اس کے ارد گرد باڑ لگا دے گا اور کہے جی میں ایک ملک ہوں، تو کیا مان لیں گے ہم لوگ؟ ہم تو ملک نہیں مانیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کھڑا ہے اس بات پہ کہ ناٹ فار اسرائیل اس کے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا نہیں۔ ایسے غاصبانہ قبضوں سے ملک نہیں بنتے، نہ تم نے جنگ کی نہ کچھ اور، تم فتح بھی نہیں کر سکے، تم نے اس علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد کہہ دیا تم اسرائیل ہو، اور پھر متواتر اس حصے کو یہ پورا، اگر یہ آپ اس کو اسرائیل سمجھیں، یہ فلسطین تھا، سارے حصے پہ قبضہ کر کے ایک چھوٹا سا حصہ ادھر چھوڑ دیا، باقی تھوڑا سا حصہ اردن کے پاس چھوڑ دیا، باقی پورے حصے پہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔ وہ جو چھوٹی سی پٹی ہے اس کو غزہ اسٹرپ کہتے ہیں، جہاں سے آج کی لڑائی ہوئی، یہ ہے وہ سارا معاملہ۔ وہ کہتے ہیں ایک دیوار باقی رہ گئی ہے ہیکل سلیمانی کی، ہم اس کو توڑ کے اس پورے علاقے کو وسیع کر کے پھر نئے سرے سے سلیمان علیہ السلام کی طرح ہیکل تعمیر کریں گے اور پھر پوری دنیا پہ ہم حکمرانی کریں گے۔ آج بھی نا وہ اپنے ہاتھوں پہ ایسے بازو اوپر کر لیتے ہیں اور ایسے وہ لپیٹ لیتے ہیں اور ڈوری سی لپیٹ لیتے ہیں، اور ڈوری لپیٹنے کے بعد ایسے اس دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس دیوار کو ویسٹرن وال اور دیوار گریا کہتے ہیں، اس کے بعد ہلکا ہلکا ایسے ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لفظ پتہ کیا ادا کرتے ہیں ان کی تورات میں؟ آج بھی لکھا ہوا ہے محمد، وہ آج بھی اسی لفظ محمد 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 کرتے رہتے ہیں کہ ان کے خیال میں وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ کوئی اور آنے والا آئے گا جسے اسلام دجال کہتا ہے، وہ اپنا نجات نہیں تھا اس کو کہتا ہے۔ یہی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو ایک علاقے سے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، یہ ہے وہ دعائیں کرتے ہیں آج۔ اور مسلمان، یہ ساری قرآن مجید کی تاریخ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور مسلمان کیا غفلت میں پڑے ہیں، حکمران بھی غفلت میں پڑے ہیں اور مسلمان عوام بھی غفلت میں پڑے ہیں۔ میں نے پہلا حصہ آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کر دیا۔ دوسرے حصے میں حکمرانوں کو کیا نصیحت کرے، ہماری بات تو وہاں پہنچنی نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ اگر جسم کی مانند ہوتے ہیں تو کیا کبھی یہ دیکھیے گا اس جیب میں پیسے پڑے ہوں تو اس نے کہا ہے کہ میں نہیں خرچ کروں گا، اس جیب میں پیسے ہوں، اس جیب میں پیسے ہوں، نیچے والی جیب میں پیسے ہوں، ہاتھ میں گھڑی ہو، پورا جسم اس کا کٹھا مالک ہوتا، اتنا سا پورشن مالک نہیں ہوتا۔ تمام مسلمان اکٹھے ہو کے اگر ایک کرنسی ہی ڈیولپ کر لے تو اس بات کے اوپر ہی مسلمان جو ہے وہ اکنامک پاور بن سکتے تھے، معاشی ترقی کی انتہا پہ پہنچ سکتے تھے۔ یورپ پورے نے ایک یورو بنا لیا، ان کو باہر سے کسی زر مبادلہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، انہیں ڈالر اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی تجارت کے لیے ایک کرنسی بنا لی۔ کیا مسلمان نہیں ایسا بنا سکتے؟ علیحدہ علیحدہ رہے، پاکستان علیحدہ ہے، ایران علیحدہ ہے، سعودیہ علیحدہ ہے، بنگلہ دیش علیحدہ ہے، سارے ممالک 57 اسلامی ممالک علیحدہ رہ رہے، لیکن کیا ایک کرنسی تو بنا سکتے تھے؟ مسلمان تو اکٹھے ہو سکتے تھے، اپنے مفادات ہی کا تحفظ صحیح، کوئی تجارت تو خود کر سکتے تھے ہم لوگ، کسی اعتبار سے ہی صحیح ہم اکٹھے تو ہو سکتے تھے، ایک آواز تو نکال سکتے تھے۔ غیر مسلم ویٹو کر دے، اجلاس نہیں ہونے دیں گے، وہ تو اتنا طاقتور ہے، 57 اسلامی ممالک میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عروج اور طاقت نصیب فرمائے۔ اور عام آدمی کے کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا وہ لڑنا شروع کرتے جا کے؟ نہیں، عام آدمی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ فیض آتا ہے، فیض گزر جاتا ہے، ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کا نیست و نابود فرمائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث صرف سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، جس میں آتا ہے کہ تم لوگ ان کی اس طرح پیروی کرو گے کہ جس جس جگہ پہ انہوں نے قدم رکھا ہے اس جگہ پہ قدم رکھو گے، جو ان کی تہذیب ہے وہ گھر گھر میں ناچ رہی ہے، جو یہودی تہذیب ہے، جو ہندوانہ تہذیب ہے، جو عیسائیوں کی تہذیب ہے، جو غیر مسلموں کی تہذیب ہے، ساری تہذیب ہماری بن چکی ہے۔ ہماری خوشی بھی ان کے ساتھ، ہماری غمی بھی ان کے ساتھ، ہمارے رسم و رواج بھی ان کے ساتھ، ہمارے فیشن بھی سارے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ پینٹ کو نیچے کر لو، عورتوں کی شلوار کو اوپر کر دو، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بتائیے کون سی چیز بکتی ہے؟ پہلے بھی اور کس کو کہتا؟ انہوں نے کہا کہ لباس کو تنگ کر لو، ایک زمانہ آیا چند سال 10-12 سال پہلے ہر لباس تنگ تھا،
انہوں نے فیشن بنایا، انہوں نے لباس کھلا، ہر لباس کھلا ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے حضور کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، پیروی ان کی ہے۔ کیا کریں جی، لوگ خریدتے نہیں ہیں، کیا کریں جی، کرتے نہیں ہیں، ساری قوم ایسے کرتی ہے، پھر دعائیں کرتی، پھر کہتے ہیں ہماری قبول نہیں ہو۔ کیسے؟ آج کل جتنا عمرہ ہوتا ہے، کبھی ہوا ہے کبھی اتنا عمرہ آج تک؟ جتنے افراد حج کے اندر موجود ہیں، خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ اور پیروی تو چھوڑتے نہیں ہیں، تہذیب تو ان کے چھوڑتے نہیں ہیں، سارا کچھ ان کا اپنانے کے بعد جا کے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں تباہ کر دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے ممالک ہیں اسلام کے نام کے اوپر ہیں، کوئی اپنی تہذیب نہیں ہے، ان کے کہنے پہ سارے کام کرتے ہیں۔ اپنے چہروں سے لے کے اپنے قدموں تک چلے جائیے، ہر جگہ کے اوپر رسم و رواج میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں ان کی۔ وہ سود کے بغیر نہیں چلتے، ہمارا معاشرہ کہاں سود کے بغیر چلتا؟ کسی شخص کے پاس ڈیو کا لفظ عام ہے، ڈیو کتنا ڈیو ڈلنا ہے یہ سارے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اور ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے، کرتے چلے جائیں گے، پھر اسی پیسوں کے ساتھ چلیں جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں نے جی اتنی بچیوں کی شادی کر دی، میں نے مسجد بنوا دیا جی۔ جب گھر کے اندر باری آئی ہے، ساری وہی خرابیاں پیدا کر لی، پھر کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہاں سے ہوں گی بھائی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذلک۔ حضور نے تعجب سے پوچھا کیسے دعا قبول ہوگی پھر ان کی؟ تعجب، حضور کو تعجب ہے کہ اس کا مطلب نہیں ہوگی، پھر پریشان ہوتے پھر اتنی لمبی قنوت نازلہ ہوتی ہے، ادھر پھر بم گر جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ سچویشن چینج ہو جائے، آپ اور میں اس بات پر تہیہ کریں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ زندگی بدل دے۔ انہیں اس قرآن سے الرجی ہے نا، تو ہم اس قرآن کو سینے سے لگا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ اس کو چلاتے پھرتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا تو یہ سارے کے سارے سچے غالب آ جائیں گے، تو ہم نے بھی اس کو جلایا نہیں ہے، ہم نے اس کو لپیٹا، صاف ستھرا کیا، ایک غلاف بنایا، اسپیشل غلاف بھی آتے ہیں، اور اس کو اوپر والی جگہ پہ رکھا۔ نہ کبھی دادے نے پڑھا، نہ ابا جی نے پڑھا، نہ بچے نے پڑھا، نہ گھر میں عورتوں نے پڑھا، اور پھر جس وقت شادی ہوئی اس کو اٹھایا، صاف کیا، اس کے سر کے اوپر دیا، اس کے سائے میں رخصت کر دیا۔ یہ سایہ رخصت ہوتا ہے۔ القرآن حجت لک علیک کا یہ عام کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے سیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے، اب جو پڑھتے جائیں اس پہ عمل کرتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کر دے، نست و نابود کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجميع المسلمین۔